نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہاں تک ہم نے پڑھا تھا پہلے؟ غزوہ بنو قریظہ تک. اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ غزوہ بنو قریظہ کی وجہ کیا بنی تھی؟ ہاں، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کس میں عہد چکنی کی؟ نہیں، خندق. اور خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ احزاب. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آگے جو چل رہے ہیں اس میں ٹائم لائن دھیان سے ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ کس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جو ہم اس وقت جس پیریڈ میں پہنچے ہوئے کافی دنوں کے بعد ہماری کلاس یہ ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مدنی دور کا مدینہ میں آ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں ہجری چل رہی ہے، یعنی 5 سال ہو گئے. اب پچھلے 5 سال میں کیا ہوا آپ کو ہر سال کا پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سال کا کیا ہے، دوسرے سال کا کیا ہے، تیسرے سال کا کیا ہے، چوتھے کا کیا ہے، کس میں کون سی جنگ ہوئی، کس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نکاح ہوا، کس میں کیا سگنیفیکنٹ بات ہے، ہر سال کی ذہن میں ہونی چاہیے. پچھلے 13 سالوں میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا، اس کو ہم نے 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا تھا مکی دور کو، ایک شروع کا، ایک بیچ کا، ایک اینڈ کا. تو وہ اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں ہر سال میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو بہت بڑی باتیں ہیں. اب ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بدر کب ہوئی، احد کب ہوئی، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، عذاب کب ہوئی، اور اب کون کون سے قبائل یہود کے ایکسپیل ہوئے مدینہ سے، کس کس ٹائم پہ ہوئے ایکسپیل. وہ سارا ایک جمبل اپ نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ الگ الگ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو بہتر ہے اس کے لیے ایک ٹائم لائن بنا لیں. ٹائم لائن سمجھتے ہیں کہ کیسی ٹائم لائن بنائیں؟ اس میں 1 ہجری لکھیں، باکس بنائیں نیچے، اس میں سارے اس کے انسیڈنٹس لکھیں. پھر 2 ہجری، اس میں باکس نیچے بنائیں اور سارے انسیڈنٹس جو اس میں ہوئے. اب ہم جو پہنچ رہے ہیں وہ 5 ہجری کی طرف پہنچ رہے ہیں. اب کیا مدینہ میں کوئی یہود قبیلہ ہے؟ ہاں، کوئی ایک یہود قبیلہ جو مدینہ میں ہے، کون سا؟ سب کو نکالتے. ابھی تو غزوہ بنو قریظہ پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا. وہ تھوڑی وہاں پہ ہیں اب مدینہ میں، اب کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو بالکل ہم لاسٹ ہو جائیں گے اگر ابھی بھی وہاں پہ کوئی قبیلہ ہے تو ایسا کر لیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں نا مدنی دور کا، پھر آپ کو پھر سے یاد آ جائے گا سارا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب یہ جو بنو قریظہ کا ایکسپیل کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ غزوہ خندق ہوا تھا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کا تھوڑا سا جب تک ہمیں بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چل سکتے. اس میں کیا ہوا تھا، سارے پیچھے جائیں ذرا آپ لوگ، بجائے اس کے کہ اب آپ ادھر ادھر کے تکے چھوڑ دیں. اب یہاں پہ جائیں پیچھے غزوہ خندق کے. غزوہ خندق کا جو پہلا پیج ہے اس کو ذرا پڑھیں کہ کیوں غزوہ خندق ہوا تھا. صرف پہلا پیج پڑھیں کا، اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسے، کیوں یہ جنگ شروع ہوئی تھی، کیا ہوا کیا تھا. تو ہم سب پڑھ چکے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، جا کے مکہ والوں سے کہا کہ ان کو اٹیک کرو. اچھا، اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تو اندر ہی ہیں. کس نے کہا؟ ان کے لیڈر نے، جو خیبر میں جا چکے تھے نا جو پہلے قبائل یہود کے، وہ بھی مل کے اور قریش کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ ہم مل کے حملہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور قبیلہ تھا جو بڑا وحشی قبیلہ تھا، وہ غطفان کا. غطفان کیوں ان کے ساتھ ملے تھے؟ کیا ان کے بھی کوئی انٹرسٹ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی؟ ہاں، انہوں نے پہلے
ان کے جو مالے تھے مسلمانوں نہیں، جو یہ غطفان تھے ان کو ویسے کوئی لڑنے کا شوق نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ایک ڈیل بنائی کہ ہم آپ کو یہ دیں گے اور ایسے کریں گے، اور ان کو بڑا وہ کیا کہ لالچ وغیرہ دیا یہود نے کہ ہم آپ کو اتنا، کیونکہ مالدار تو بہت تھے تو آپ بھی لڑنے کے لیے آ جاؤ. تو انہوں نے بیسیکلی ساری پلاننگ کی سب کو جمع کرنے کی. ان یہود نے پیچھے سب کے یہود تھے، قریش کو بھی لانے والے یہی تھے، غطفان کو بھی لانے والے یہی تھے، خود بھی یہ سارے یعنی جو یہ اس چیز کے لیے تیار ہوئے. تو انہوں نے سارا ایک پلاننگ کر کے اور سازش کی کہ سب کو تیار کر کے غزوہ خندق کے لیے جمع کیا تھا. آج کا جو چیپٹر ہم آگے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں یہ بات جاننی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہود نے جو یہ شرارتیں کی تھیں ان میں اہم ترین ان کا ایک آدمی تھا سلام بن ابی حقیق. ویسے تو بہت سارے اور بھی تھے، ہوئی بن اخطب بھی تھا جو بنو نذیر سے تھا، کنانہ بن ابو حقیق بھی تھا، پھر ابو عمار وائلی بھی تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. لیکن یہ ایک آدمی ایسا تھا جو بہت مالدار تھا، بہت مالدار تاجر تھا، اور اس کے پاس اتنا مال تھا اور اس نے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، غطفان والوں کو بہت لالچ دیا ہوا. تو ہی واز ون آف دا پیپل جس نے بہت بڑا، جس کا ہاتھ تھا یہ غزوہ خندق کو تک لوگوں کو لانے کے لیے. اس بندے کا، اس کا نام سلام بن ابل حقیق ہے اور اس کی کنیت ابو رافع ہے، یعنی ابو رافع کے نام سے یہ جانا جاتا تھا. تو آج ہم پیج نمبر 239 میں اس کا واقعہ پڑھیں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو مسلمان نام ہی ہے نا، ہے تو اہل کتاب ہی ہے، تو اہل کتاب. یوسف نام کیا ہے، وہ بھی ایک مسلمان نام ہی ہے. تو ان کے سارے یہ سارے ان کے مسلمان نام ہی ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ان کا بھی دین آیا نا. اچھا جی، پہلے میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کو بخاری میں سے یہ پورا واقعہ سنا دیتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ بک سے ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے اس طرح سے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چند صحابہ کا دستہ روانہ کیا جن میں عبداللہ بن عتبہ بھی تھے اور عبداللہ بن عتیق دستے کے امیر تھے. انہیں ابو رافع کو قتل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا، گول تھا ان کا. یہ شخص شرارتیں کر کے ہر طریقے سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، نیز ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی مدد کرتا تھا. یہ سرزمین حجاز میں ایک قلعے میں رہا کرتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ حجاز میں، یعنی خیبر کے پاس. اور خیبر کہاں ہے؟ مدینہ سے تقریباً 2-3 دن کی سفر ہوتا تھا خیبر کا، یعنی اتنی دور تھا. جب اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے مجاہد سفر کرتے ہوئے اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آگے جاتا ہوں اور حالات کا جائزہ لیتا ہوں. اب یہ عبداللہ بن عتیق جو تھے یہ کون تھے؟ انصار میں سے خزرج قبیلے سے تھے یہ. اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آدمی کو نپٹنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں کہا تھا. کیوں؟ ان کو کیا انٹرسٹ تھا؟ ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پہلے کعب بن اشرف یاد ہے آپ کو؟ کون تھا؟ جو جوئش پوئٹ تھا. اور کس قبیلے سے تھا؟ نہیں، بنو نذیر سے تھا. وہ بنو نذیر سے تھا کعب بن اشرف، اور اس کو قتل کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ گئے تھے اور وہ اوس میں سے تھے. تو خزرج آپ چاہتے تھے کہ ہم بھی کوئی ایسا اچھا کارنامہ کریں، کیونکہ نیکیوں میں وہ لوگ مقابلے کرتے تھے، خیر میں مقابلہ کرتے تھے کہ ان کے قبیلے نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ اسلام کے دشمن کو ختم کیا، تو اب ہم آگے جا کے اس آدمی کو ہم ٹیک کیئر کریں گے. تو یہ جو عبداللہ بن عتیق تھے نا، یہ ان کی لینگویج بولتے تھے. یہود کی جو لینگویج تھی وہ آپ کو پتہ ہے، ہیبرو آج بھی ان کی ڈفرینٹ لینگویج ہے، عربک تو نہیں تھی ان کی لینگویج، تو یہ ان کی لینگویج بولتے تھے، اس لیے یہ آگے تھے. 5 لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم جائیں گے. یہ خزرج کے لوگ تھے. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 5 لوگ خزرج کے تھے جو کہ گئے اس کا صفایا کرنے کے لیے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، یہ یہاں پہ تو نہیں، اب یہ میں آپ کو اپنے طور پہ بتا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو دے دی، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی، اور وہ یہ کہ کسی عورت کو یا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا.
اس کنڈیشن کے ساتھ ان کو بھیجا ہے. اور وہ کافی دور کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسافت تھی، قریب نہیں تھا، 2-3 دن کا سفر تھا مدینہ سے. یہ لوگ روانہ ہوئے، 2-3 دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچے. اور یہود کس طرح رہا کرتے تھے؟ شاباش، قلعوں میں ان کی لیونگ تھی، اور قلعوں میں بنانے میں اتنے ماہر تھے کہ عرب لوگ نہیں جانتے تھے قلعے کیسے بنائے جاتے. یہ لوگ اس چیز کے بہت اس میں ان کو عبور حاصل. تو اب یہ جو بخاری میں عبداللہ بن عتیق جو ہیں، عین تے یا کیف، یہ ہے ان کے نام کا. عتیق جو دوسرے ہم بولتے ہیں وہ نہیں. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں قلعے کے قریب پہنچے تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر گھر واپسی کی راہ لے چکے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہاں پہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، سورج جب غروب ہونے کا ٹائم ہوتا تھا وہ قلعے کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے سیفٹی کے طور پہ. اب اگر کوئی باہر ہے تو باہر ہی رہے گا، وہ صبح کوئی اندر آ سکتا ہے جب وہ دروازہ کھولیں گے. تو لوگ اپنے مویشی لے کر گھر واپسی کی راہ لے چکے تھے. یہ اب اپنا بتا رہے ہیں ان کی اپنی زبان میں. میں اب قلعے کے اندر جانے کا سوچنے لگا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا. وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، چراغ ان کے ہمراہ تھے. میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ڈر گیا کہ کہیں یہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں. اب میں قلعے کے دروازے کے قریب آیا، اپنے ارد گرد کپڑے کر لیے اور یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی اتنی لائٹ نہیں ہے، اور یہ ایسے بیٹھ گئے چپ کے مجھے بھی نہ پہچان لیں جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا. اس کے بعد دربان نے آ کر آواز لگائی، جس نے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے جلدی آ جائے، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. اور کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جانا اور جھٹ سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا. قلعے کے دروازے کے پاس ہی ایک جگہ تھی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے، میں اسی جگہ چھپ گیا. اب یہ پڑھتے ہیں ہم بک سے. ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری. یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا. اس کا قصور کیا تھا یہ ہائی لائٹ کر لیں. اس نے ان کو غزوہ احزاب میں اہل مدینہ کے خلاف لوگوں کو، قبیلوں کو جا جا کے ان کو ورغلایا، ان کو لے کر آیا. چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے. اب آپ کو ریزن سمجھ آیا کہ خزرج کے ہی کیوں 5 آدمی آئے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا ہے ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں. پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں. پہرے دار نے زور سے پکارا، او اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے. اب میں آپ کو بخاری سے ان کا واقعہ آگے سناتی ہوں، پھر ہم آگے یہ اور پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک طرف جا کے جہاں پہ وہ اپنے گدھے باندھتے تھے وہاں پہ چھپ گیا. حسب دستور جیسے ان کا طریقہ تھا، قلعے کے لوگوں نے ابو رافع کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور پھر اس کی دل لگی کے لیے اسے قصے کہانیاں سناتے رہے. وہ جیسے سمجھ لیں کہ بزنس ٹائکون تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور بہت مالدار تھا، تو اس کے ساتھ اور لوگ تھے. جب رات کا کچھ پہر بیت گیا تو یہ لوگ قلعے میں واقع اپنے اپنے گھروں میں چل دیے. کچھ دیر اور گزری تو سناٹا چھا گیا، کسی حرکت کی اب کوئی آواز نہ تھی. میں گدھوں کے طبیلے سے باہر نکلا اور اس کھونٹی کی طرف بڑھا جہاں قلعے کی چابیاں لٹک رہی تھی، کیونکہ وہ لاک کر کے چابیاں لٹکا دیتے تھے. جب میں اندر داخل ہوا تھا تو اس وقت میں نے دربان کو یہاں چابیاں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا. میں نے چابیاں قبضے میں کرتے ہی سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کھولا. ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کا بالا خانہ ایسے، بالا خانہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اوپر کی جگہ تھی نا، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا. جب داستان کو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چلنے لگا. اس عرصے میں میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا. یہ پیچھے سے لاک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ میں نے نکلنا ہے، ان کو یہ ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں تو اپنا اسکیپ کو رکھوں کہ اگر مجھے بھاگنا پڑا تو کیا ہوگا. ان کو یہ نہیں کریں، وہ نہیں بھاگ جائے.
مقصد یہی تھا کہ اگر قلعے والوں کو میری یہاں موجودگی کا پتہ چل بھی جائے تو اس وقت تک مجھ تک نہ پہنچ پائیں جب تک کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں۔ الغرض یوں کرتے کرتے سیڑھی کے زینے چڑھتے ہوئے اب میں ابو رافع کے بالا خانوں تک پہنچ چکا تھا۔ ابو رافع کے کمرے میں پہنچا تو وہاں گھپ اندھیرا تھا، چراغ بجھا ہوا تھا۔ ابو رافع اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ابو رافع کہاں سویا ہوا ہے، چنانچہ میں نے اس کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے اس کو آواز دی، آیا ابو رافع؟ اس پر ابو رافع بولا، یہ کون ہے؟ آواز سنتے ہی میں آواز کی طرف لپکا اور تلوار کا وار کر دیا۔ میں وار کر کے دور ہٹ گیا اور وہ چلانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وار کارگر ثابت نہیں ہوا، چنانچہ میں اس کے قریب آیا اور اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کی مدد کو آیا ہوں آواز بدلی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھا، ابو رافع تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، تیری ماں کا بیڑا غرق ہوا، ابھی کوئی آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھ پہ تلوار کا حملہ کر دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے اس پر پھر حملہ کر دیا۔ اب وہ چیخنے لگ گیا، اب اس کی بیوی بھی اٹھ گئی۔ میں جلدی سے پھر اس کی جانب لپکا، آواز کو پھر بدلا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اب میں نے تلوار ایسے ماری کہ وہ ختم ہو گیا۔ یوں اس کے قتل کا یقین کر کے میں یہاں سے نکلا۔ گھبراہٹ تو تھی ہی، چنانچہ اسی گھبراہٹ میں ہر کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا حتیٰ کہ زینے پر آ پہنچا، یعنی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب میرا اگلا قدم زمین پر ہوگا، ایسا نہ تھا جیسے آپ کبھی سوچتے ہیں نا کہ آگے سٹیپ ہے، سٹیپ نہیں ہے، سٹیپس ختم ہو گئے تو وہ کوئی سٹیپ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ میں اپنی طرف سے زمین پر قدم رکھا لیکن بلندی سے نیچے گر گیا۔ میرا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی پگڑی پاؤں میں باندھی اور لنگڑاتے ہوئے گیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ ابو رافع قتل ہو چکا یا نہیں۔ اب کے مرغ نے اذان دی، اس کے ساتھ ہی قلعے کی فصیل پر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں چلنے کے لیے اٹھا تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، چلنے کی جلدی کرو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا، یہ نہیں کہ میں قتل کر کے ہوں، دیکھو میرا کارنامہ۔ صحابہ کرام کی بھی کیا شان تھی۔ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو، اچھا یہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ہم اب بک کی طرف آئیں۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندر چھپ گئے، جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کرتے۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے، گویا مدد کرنے کے لیے آئے۔ کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار مار کے گیا۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا، اب پتہ چلا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو یہ یہاں ہے، اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک جا رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں، پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے۔ جب مرغ نے اذان دی تو آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنی ساتھیوں کے پاس گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے سب لوگوں کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا، اپنا ہاتھ پھیرا اور انہیں ایسے لگا گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک واقعہ اور ہے جو بک میں یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ مجھے آپ کو بتانا ہے کیونکہ وہ بھی اسی ٹائمنگ کا واقعہ، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح۔ تو آپ اس کو مڈل میں لکھ لیں کیونکہ اس کی بھی ٹائمنگ 5-6 ہجری کی ہی ہے، تو پہلے میں وہ، اور یہاں پہ بک میں ہی لکھ لیں بیچ میں، اور کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ اپنے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری جی، اب یہ ٹائمنگ کا ایگزیکٹ اس میں نہیں پتا سیرت میں، مگر سال یہی تھے 5-6، ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے
پردے کی آیت ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے پر پردے کی آیات، حجاب کی آیات نازل ہوئی تھی. یہ بخاری میں ہے. اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کے ولیمے کی دعوت دی تھی، اور یہ بہت فینسی ولیمہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑا ولیمہ ہے کہ گوشت اور روٹی ہے جس میں. صحیح بخاری کی اسی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش دوسری ازواج مطہرات سے فخر کے طور پہ کہا کرتی تھی تم سب کے نکاح تمہارے ولیوں اور وارثوں نے کیے جبکہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ کیا. سبحان اللہ. اور حضرت زینب بنت جہش کون تھی؟ کچھ پتہ ہے؟ جی اسی وجہ سے یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا کیا کافروں نے، کیونکہ اس وقت بھی جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل منہ بولے بیٹے کو سکے بیٹے کی طرح ہی سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو اپنا نام دے دیا جاتا ہے. تو اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں، کسی کو اڈاپٹیڈ سن بنا سکتے ہیں، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بایولوجیکل سن ہے، تو اس سے سارے نسب کے وہ خراب ہو جاتی ہیں جو رشتوں کا وہ ہے. اور جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو سکا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے اس کی بیوی کو بہو سمجھا جائے گا. اور اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا ان کے ہاں بھی بہت معیوب ایک بات تھی، وہ کہ وہ اپنی ستیلی ماؤں کے ساتھ بھی شادیاں کر لیا کرتے تھے جب باپ مر جاتے تھے، لیکن بہو کے ساتھ نکاح کرنے کو وہ یہ بہت سمجھ رہے تھے کہ بہت برا انہوں نے کام کیا. تو یہ واقعہ ہوا کیا تھا، اس کی آپ جو پوائنٹس ہیں نا وہ اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کیونکہ بک میں نہیں ہے یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے اپنے ہی خاندان میں اپنی سکی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا رشتہ طلب کیا. اپنے بیٹے کے لیے زید کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رشتہ دینے والے سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں قریش کی یہ عورت ہاشمی قریشی اور کہاں زید جو ایک غلام تھا. قریب تھا کہ یہ رشتہ ناممکن ہو جاتا، لیکن جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ اس میں اللہ کے رسول ہی نہیں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، تو انہوں نے پھر مان گئے اور نکاح ہو گیا. یہ رشتہ 1 سال تک برقرار رہا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا عرصہ یہ رشتہ رہا، صرف 1 سال. لیکن اس میں بھی پائیداری نہیں آ سکی، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق حضرت زینب بہت خوبصورت تھی، پھر ان کا قبیلہ بھی بڑا اونچا تھا، لہٰذا نباہ نہیں ہو سکا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے میں جو یہ چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے سے بہت نیچے اتر کے نہ کریں یا اپنے سے بہت اوپر جا کے بھی نہ کریں، بلکہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، تبھی چیزیں چل سکتی ہیں. اگر کسی عورت کا اپنے سے بہت نیچے پہ بھی کر دے تو وہاں پہ بھی نہیں وہ چل سکتی. اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے گا کہ یہ تو میرے برابر نہیں ہے، جیسے یہاں پہ یہ ہوا. تو کمپیٹیبلٹی دیکھنی بھی ضروری ہوتی ہے. آخر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود بھی بلند مرتبہ بیوی سے دبے دبے رہتے تھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا. اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا کہ زینب تمہارے نکاح میں آنے والی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے تو زید کو روکتے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا تو لوگ طوفان اٹھا لیں گے، کیونکہ پہلے ہی لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اب کیا ہوگا. یعنی لوگوں کو ایک ایشو مل جائے گا نا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلقہ بہو سے شادی کر لی ہے. ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زینب کے شکوے کرتے تھے، جس میں لا محالہ یہ شکوہ سب سے سر فہرست یہ تھا کہ زید کو بحیثیت خامن وہ احترام نہ مل سکا جو وہ چاہتے تھے. شکوہ شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کرنے کا کہتے، گزارا کرنے کا مشورہ دیتے اور سمجھاتے. لیکن آخر کب تک، آخر کار جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد طلاق دے دی، جیسا کہ سورہ احزاب میں 33 سے لے کے 37 تک کی آیات میں یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو حضرت زینب کے ساتھ ہونا تھا اس کے ذریعے ایک بہت اس رسم کو توڑنا ایک مقصد تھا اللہ کی طرف سے کہ یعنی یہ رشتے کوئی سکے رشتے نہیں ہوتے. تو حضرت زید کے لیے بھی چونکہ یہ وہ صحابی ہیں جو واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ان کا ذکر آیا.
اچھا اب ہوا یہ مسند احمد میں کہ حضرت زینب کی جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کا پیغام پہنچاؤ. اچھا اب ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی کی طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کہ اس کا منہ دیکھنا بھی ساری زندگی بس ختم ہے, حرام ہے, اور بس وہی جا رہے ہیں پیغام لے کے. ان کے لیے کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہوتی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اس وقت وہ اپنے آٹے کو خمیر دے رہی تھی. اب یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت زید پر ان کی عظمت اور ہیبت اس قدر چھائی کہ ان کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی نہ دے سکے, بلکہ ان کے ایک طرف منہ پھیر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو میں اللہ سے استخارہ کر لوں, میں اللہ سے استخارہ کر لوں. پھر وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی. یہ مسند احمد میں روایت ہے. آپ یہ دیکھیں رشتہ کس کا ہے, اور یہاں پہ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کسی کو اچھا رشتہ آ جائے تو کہتے ہیں نہیں استخارہ کرنے کا نہ کہیں یہ نہ ہو غلط استخارہ آ جائے تو میرا یہاں پہ رشتہ نہ ہو ہماری بچی کا یا کچھ ہے. ارے بھائی استخارہ تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مشورہ کرتے ہیں اور خیر مانگتے ہیں اللہ سے. وہ کہتے ہیں اگر مشورہ مانگ لیا اگر نہ ہو گئی تو ہم تو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رشتہ نہ رک جائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر استخارہ کرنے کا فرما رہے ہیں. مسلم میں حضرت زید کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول کا پیغام دینے گیا تو میں نے انہیں آٹا گوندتے دیکھا, ان کی عظمت میرے سینے میں بیٹھ گئی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام لکھا اور میں ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکا, لہٰذا میں نے اپنا رخ پھیرا, اپنے قدموں پر پھیرا اور حضرت زینب کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول تیرا ذکر کر رہے تھے. حضرت زینب سمجھ گئی اور فوراً کہا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور ساتھ ہی وہ اس جگہ کھڑی ہو گئی جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی. اس کا مطلب ان کی کوئی جگہ تھی مخصوص جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت زینب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ انہوں نے ایسا خوبصورت جواب دیا کہ استخارے کے بغیر نہیں میں نکاح کروں گی. اور حالانکہ اللہ کی طرف سے ہی ظاہر ہے یہ تو ایک پیغام آیا تھا ان کے لیے, اور اللہ ہی ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اب وہ رب سے مشورہ کر رہی تھی اور ادھر قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا. عرش والے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عرش پر کر دیا. چنانچہ اللہ کے فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب وہ ان کی بیوی تھی, اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اندر چلے گئے. حضرت زینب کو رب کریم کے حکم سے آگاہ فرمایا اور یوں اب دونوں میاں بیوی تھے. نہ ایجاب و قبول ہوا, نہ کوئی ولی تھے اور نہ کوئی کچھ تھا, اور وہ اس کے اوپر ہی فخر کرا کرتی تھی. چلو اب آگے حضرت ثمامہ کے بارے میں بات آتی ہے. حضرت ثمامہ بن اسال جو تھے یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے سیرت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے, اس کی ایک جھلک ہمیں اس واقعے میں ملتی ہے. ثمامہ بن اسال کی گرفتاری محرم 6 ہجری. ثمامہ بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. اچھا, مسلمہ کذاب جو تھا وہ اسی قبیلے کا تھا جس کے قبیلے کے یہ تھے ثمامہ تھے. اور ثمامہ جو تھے وہ بنی حنیفہ کے سردار تھے. یہ قبیلہ جو تھا یہ تقریباً سینٹرل عرب میں تھا اور بہت بڑا قبیلہ تھا, اور اس کے یہ سردار تھے, یعنی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھے. اور مسلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا تھا. تو ظاہر ہے ابھی تو وہ نہیں کوئی, یہ سارے دشمن ہے, پورا قبیلہ ایک دشمن ہے. اور اس کے اندر یہاں پہ تو یہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے ان کو کہا اور پھر یہ بھیس بدل کے جا رہے تھے. ایک اور جگہ پہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک قافلے میں جا رہے تھے اور عمرے کی غرض سے جا رہے تھے, اور اس میں عمرے کی غرض سے جانے میں راستے میں ان کو مسلمان کسی مہم سے آ رہے تھے واپس, اور راستے میں یہ قافلہ ان کو مل گیا. چھوٹا سا قافلہ تھا اور اس میں انہوں نے کچھ عجیب سی باتیں دیکھی تو انہوں نے گرفتار کر لیا ان کو, قافلے کے لوگوں کو,
اور وہ لے آئے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سمامہ وہ سردار ہے بنو حنیفہ کا. جب وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سمامہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ سمامہ ایسا تھا کہ جو اس کا پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس کے اوپر غالب کرنا, مجھے اس کے اوپر طاقت دے دے سمامہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے سمامہ کدھر جا رہا ہے عمرہ کرنے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا کہ وہ ایز قیدی آپ کے سامنے آ گیا. اور اب صحابہ نہیں پہچانتے تھے اس کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ یہ سمامہ ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ تم کس کو پکڑ کے لائے؟ انہوں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا یہ تو بنو حنیفہ کا سردار ہے سمامہ. پھر ان کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا, اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے لیے کھانا جایا کرتا تھا, گھر سے کھانا جایا کرتا تھا. کیا وجہ تھی؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا لیوش کھانا ہوتا تھا اس لیے بھیجتے تھے. کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال؟ یعنی جب دشمن کو بھی جا کے کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے یعنی جو نبی ہیں سردار ہیں ان کے گھر سے کھانا آیا, تو جائے وہ کھانا تھوڑا بھی, تو اس کا مطلب کتنا آنر دیا گیا ہے تمہیں. ٹھیک ہے, اور مسلمان ان کے لیے بہت اچھا کھانا لے کر آتے تھے تاکہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تو ہم اپنی طرف سے بہترین سلوک کریں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ پھر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ دریا کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے بنی بکر بن کلاب کی تعدیب کے لیے بھیجا تھا. اچھا, اب یہ ایک مہم جا رہی تھی, محمد بن مسلمہ کے ساتھ 30 سوار جا رہے ہیں. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا. آپ سمجھ آ گئی کہ جب یہ واپس آ رہے تھے ان کو نہیں پتا ہے, تو انہوں نے یہ قافلہ دیکھا اور ان کو پکڑ لیا. چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. اس وقت جیل کسی جیل میں جا کے ان کو رکھا جائے ایز پرزنر, تو مسجد میں ہی باندھ دیا. لیکن اس کے کتنے اس میں حکمت تھی یہ آپ دیکھیں گے ابھی. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے, یعنی مطلب کہ تم کیا اب کہو گے, کیا کہتے ہو اب تم بتاؤ, یہ مطلب ہے اس کا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے, اب تم کیا کہنا چاہتے ہو, کچھ کہو. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تو خیر ہے, یعنی میں تو خیر کی بات کرتا ہوں. اگر قتل کرو, یعنی اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے, یعنی تم میں سے ایک سے بدلہ لیا جائے گا. اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پہ احسان کرو گے, اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو, جو چاہو گے دیا جائے گا. اتنا بڑا سردار تھا, بنو حنیفہ بھی کوئی چھوٹا قبیلہ تھوڑی تھا. یعنی اگر مجھے قتل کیا تو آپ میں سے ایک سے بدلہ لیا جائے گا, اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو بڑا احسان کرو گے, میں قدردان آدمی. یعنی آپ ڈگنیٹی دیکھیں ان کی, پتہ چلتا ہے ایک سردار بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ہایا مجھے چھوڑ دو, خدا کے لیے مجھے جانے دو, مجھے میری جان بخش دو, میں یہ دوں گا, نہیں. بڑے آنر کے ساتھ قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو, ٹھیک ہے, چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو, پیسے چاہتے تو وہ بتا دو. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی پیشکش کی, لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ایگزیکٹلی کہ بھئی تم کیا کہتے ہو, اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی, انہوں نے کوئی نہیں اس کو پازیٹیو رسپانس دیا. پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو. 3 دن رکھنے کے بعد اور بہترین سلوک کرنے کے بعد کیا فرمایا, سمامہ کو چھوڑ دو, اب جانے دو. اب آپ کا کیا خیال ہے, جب مسجد میں وہ ستون سے بندے ہوں گے تو کیا سن رہے ہوں گے وہاں پہ؟ قرآن سنتے ہوں گے. صحابہ کے ساتھ مجلسیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہوں گی, جو مذاکرہ درس و تدریس ہوتا ہوگا, علم کی مجلسیں ہوتی ہوں گی, جماعت سے نماز ہوتی ہوگی, اذان ہوتی ہوگی, یہ سب سنتے ہوں گے نا. اب کیا ہے, تیسرے دن چھوڑ دیا, اور کوئی پیسہ, کوئی لالچ نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جانے دیا, صحابہ نے انہیں چھوڑ دیا.
انہوں نے غسل کیا اور واپس آئے اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ دیکھیں کہ واپس آ کے اتنا پتا تھا کہ مجھے غسل کرنا ہے مسلمان ہونے کے لیے، میں پاک صاف ہو کے آؤں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھنا ہو کسی کافر نے تو پہلے غسل کرے پھر اس کو کلمہ پڑھایا جائے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو ہم اتنا بڑا ایشو بنا لیتے نا کہ غیر مسلم بھائی مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو کیا ہو. دیکھیں سمامہ مسجد کے اندر ہی بندے ہوئے تھے، بلکہ نجران کا ایک وفد آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کئی وفود آتے رہتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے رہتے تھے، تو مسجد میں ہی آتے تھے، گھروں میں تھوڑی ملنے آتے تھے. اور پھر سچے کھرے کتنے ہیں، فرمایا واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا. ایک تو اس سے پتا چلتا ہے ان کی سچائی کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے. دوسرے یہ پتا چلتا ہے دیکھیں دل اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا دل کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. اتنی نفرت تھی شدید ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس دین سے زیادہ. اور دیکھو کیسے اللہ نے پلٹ دیا ان کا دل، اور اتنے سچے کھرے مسلمان ہوئے کہ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ عمرے کے لیے مکہ گئے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قافلہ آ رہا تھا اور وہ یہ عمرے کی غرض سے جا رہے تھے. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عمرے کی غرض سے ہی جا رہے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ میں نے تو عمرے کا ارادہ کیا تھا تو کیا میں اب جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور جاؤ تم. جب یہ وہاں گئے ہیں تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی جاتا ہے. یہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ جب وہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا جب آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کیا. تو آپ نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ عمرہ کر لو. تو جب یہ قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ثمامہ تم بے دین ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ یہ تلبیہ جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں والا تھا. ان کا تلبیہ، وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے لیکن ان کے تلبیہ میں آگے وہ ایڈ کرتے تھے، مگر وہ اللہ جس کو تو نے اپنے ساتھ شریک کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وہ آگے یہ ایڈیشن کر دیتے تھے اللہ جس کو تو نے اپنے ساتھ شریک کیا وہ تیرا شریک ہے. تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو ثمامہ نے کہا نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ پہلے مسلمان ہیں جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. یہ فرسٹ مسلمان ہے. ابھی مسلمانوں نے کہاں کوئی عمرے وغیرہ تھوڑی کیے تھے، دوسرے مسلمان تو ہجرت کر کے جا چکے نا. یہ فرسٹ ون ہے جو انٹر ہوئے ہیں تلبیہ پڑھتے. اور سنو خدا کی قسم. اچھا پھر یہ ہوا، ایک بات اور بتا دوں کہ انہوں نے جب یہ سنا نا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تو اپنی تلواریں نکالنی فوراً. تو دوسروں نے پھر ان کو روکا کہ نہیں بھائی یہ تو بنو حنیفہ کا سردار ہے اور اس سے ہم ایسے نہیں کر سکتے. وجہ کیا تھی کہ مکہ والوں کے پاس جو اناج آتا تھا، جو فوڈ سپلائی آتی تھی وہ نارتھ کی طرف سے آتی تھی اور بیچ میں ان کا قبیلہ تھا. سمجھ لے ہائی وے پہ یہ بیٹھے ہیں. اب جو فوڈ سپلائی ہے وہ تو بند ہو سکتی ہے اگر ان کے ساتھ کوئی ہم نے مسئلہ کیا تو انہوں نے روک دیا. لیکن حضرت ثمامہ کو اتنا ان کو غصہ آیا اس بات پہ، انہوں نے آگے سے فرمایا، یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں. کہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے تلواریں جب نکالی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کیسے آتا ہے فوڈ. اور اس کے بعد جو ایک دفعہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا نا کہ یہ جو قحط پڑا تھا وہ کب پڑا تھا، پھر فوڈ سپلائی انہوں نے جا کے بند کر دی اور مدینہ میں قحط پڑ گیا. اتنا قحط ہو گیا تھا کہ یہ اونٹوں کے بال اور خون کھا رہے ہیں اور کیا کرے، اس حد تک ان کی حالت ہو گئی تھی. پھر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بڑی قرابت داری اور اس کا کرتا ہوں صلہ رحمی کا، تو یہاں پہ ہم آپ کے رشتے دار دیکھو ایسے مر رہے ہیں اور ایسے ہیں، اور آپ ہمارے لیے کچھ آسانی کا معاملہ کریں اور اس کا حکم دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثمامہ سے کہا کہ نہیں ان کا فوڈ سپلائی اوپن کر دی جائے. تو اس میں بھی ابو سفیان کا یہ تھا کہ ایک تانا دے کے کہ آپ تو بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تو دیکھیں آپ کے یہاں پہ رشتے دار تو ایسے مرنے لگے.
تو اس لیے ان کی یہاں پہ قحط سالی ہوئی تھی. تو چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کے لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا. اور دیکھ لیں پھر کہ دشمن کے لیے یہ وہ ہیں جو ابھی جنگ خندق میں انہوں نے آ کے مدینہ میں ساری سپلائی روک دی تھی. جب بیٹھ گئے تھے باہر آ کے، تو اب اگر اور دن گزرتے جاتے تو مسلمان تو اندر چوک ہو سکتے تھے، کہ وہ ان کی اندر تھوڑی کوئی چیزیں اگتی تھی، باہر سے ہی آتا تھا نا. یہ وہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے سپلائی روک دی تھی. اور جب ان کے لیے سپلائی روکی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی معاملہ. یہ وہ لوگ ہیں جو خون کے پیاسے بن کے ابھی آ کے ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. اب یہ جو اگلا قصہ ہے یہ بنو لحیان کا ہے. ربیع الاول 6 ہجری میں، پہلا جو تھا وہ محرم 6 ہجری میں تھا. اس کے لیے آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، جو پہلے ہم نے رجیع کا واقعہ پڑھا تھا، میرے پاس پیج نمبر 217 پہ ہے. رجیع کا حادثہ صفر 4 ہجری میں، ازل اور قارہ قبائل جو آئے تھے، اور اس کے بعد رجیع کا واقعہ ہوا تھا. صحابہ کرام کوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تھی کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور قرآن پڑھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان کے ساتھ. اور یہ قبیلہ حذیل کی ایک شاخ تھی بنو لحیان، جن کے لوگوں نے پھر صحابہ کرام کو اوپر کیسے تیر چلائے تھے، اور کیسے ان میں سے ہی وہ خبیب بن عدی تھے جن کو پھر مکہ لے جایا گیا تھا، اور انہوں نے کیسے ایک ان کا باڈی پارٹ کاٹا تھا اور اپنے بدلے لیے تھے. تو یہ بنو لحیان جو تھا، ان کو فکس کرنا بھی ضروری تھا کہ انہوں نے اتنے صحابہ کو یعنی شہید کرانے میں انہوں نے کتنی بڑی غداری کی تھی. تو اب ان کو پکڑنے کی باری آتی ہے. اب اتنے دن کیوں اس کے اندر گزرے؟ دیکھیں 2 سال تو گزر چکے ہیں نا. اتنے دن گزرنے کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی؟ اور چیزیں کرنا تھے، اور چیزیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کی لوکیشن جو تھی نا وہ ایسی تھی کہ یہ یعنی آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ بہت اندر جا کے رہتے تھے. یعنی ان کا سینٹر کی طرف تھا، یا مکہ سے قریب تھا ان کا علاقہ. ان کے پاس جانے کا مطلب تھا کہ یہ مکہ سے اپنے لیے کچھ ہیلپ منگوا سکتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل کیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر غسفان کی حدود میں آباد تھے، یعنی مکہ کے قریب جا کے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کس قدر مطمئن ہو گئے کسی قدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا. یہ غزوہ ہے، یاد رکھیں، یہ سریہ نہیں ہے. دوسری یہ کہ جب خندق سے واپس گئے تھے تو عرب میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی نا، سب الگ الگ ہو گئے تھے. تو اب وہ ان میں پھوٹ تھوڑی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا کچھ چین آیا، تو اب ان کو فکس کرنے کے لیے نکلے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ جو نابینا صحابی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلائنڈ کو بھی آپ کو کام دے سکتے ہیں. ہینڈی کیپ لوگوں کو ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک طرف بس بٹھا دیں گے، تم کسی کام کے لیے نہیں ہو، تم بس ایک سائڈ پہ بیٹھو. ان کو بھی زندگی میں شامل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پتہ چلتا ہے ہینڈی کیپ لوگوں کو کیسے آگے کیا جاتا تھا، کہ یعنی کتنا بڑی بات ہے کہ مدینہ کا انتظام ان کے ہاتھ میں سونپ کے گئے ہیں. اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امج اور غسفان کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں پہ آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 دن تک وہاں پہ قیام فرمایا. کیونکہ آپ کے لیے آپ کو پتا نا کتنی تکلیف دہ یہ بات تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ بھی کرتے رہے تھے ان لوگوں کے لیے. لیکن ان لوگوں کو چونکہ خبر ہو گئی تھی، ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے. اب ڈرپوک کتنے تھے کہ جب پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سیکرٹ رکھا تھا، پہلے نارتھ کی طرف گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے ہیں ان لوگوں کی طرف. کسی کو کانوں کان خبر انہیں دی کہ یہ اس طرف کا ارادہ ہے. لیکن ان کو جب خبر ہو گئی کہ آ رہے ہیں تو یہ بھاگ گئے پہاڑوں کی طرف. ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہیں آ سکا. پھر آپ نے غسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کے مرعوب ہو جائے.
اس دستے نے قرال غمیم تک کا چکر لگایا. اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. یہ اس کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تو انہوں نے فوراً ہیلپ کے لیے ابو سفیان کے پاس بھیجے اپنے بندے کے ہمارے لیے ہیلپ کے لیے آئے. تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کے ساتھ کچھ لوگوں کو, ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے, کچھ لوگوں کو بھیجا. وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے آمنے سامنے بیٹھ گئے. جنگ نہیں ہوئی کوئی, آمنے سامنے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا کہ ظہر کا وقت آ گیا. مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا, اب ان کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی, تو انہوں نے یہ دیکھا جب کہ جماعت میں تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان میں سے ایک نے خالد بن ولید سے کہا اگر دوبارہ یہ کام کرتے ہیں نا تو بالکل یہ ہے ٹائم کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں. خالد بن ولید نے کہا کہ فکر نہ کرو, ابھی دوبارہ ان کا یہ وقت آئے گا تو پھر ہم ان کے اوپر حملہ کر لیں گے. ظہر سے عصر کے درمیان سورہ نساء کی آیات اتری صلاۃ الخوف کی. کیا آپ نے کیسے صلاۃ الخوف پڑھنی ہے, کیسے آپ کو بتایا تھا نا میں نے, ایک گروپ آگے ہو ایک پیچھے ہو, پھر وہ آگے چلا جائے وہ پیچھے آ جائے, اس طرح کر کے, اور مسلمان اپنے ہتھیار لیے رہے. تو وہ اگلی نماز اس طرح آئی پھر, اور جنگ کوئی نہیں ہوئی, ایک دوسرے کے بس آمنے سامنے رہے. لیکن مسلمانوں نے میک شور کیا کہ ان کو میسج دے دیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر ہم لوگ ہیں. تو 14 ڈیز تک وہاں پہ رہے اور اس کے بعد مدینہ واپس آئے. ایک بات میں آپ کو سمامہ کی بتانے کا رہ گئی, وہ بھی بتا دوں آپ کو. سمامہ بن اسال جو تھے, جب یہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد جو ان کے پاس کھانا لائے صحابہ کرام, بہت بڑے بڑے تشت تھے اور ان کے اندر بہترین جو کھانا پہلے بھی لاتے تھے, تو انہوں نے بہت تھوڑا کھانا کھایا. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ روز تو اتنا اتنا یہ کھا لیتے تھے اور آج اتنا کم کھایا انہوں نے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کم مطلب کیوں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کو جواب دیا کہ تم کیا سوچتے ہو. ان کی حیرت دیکھی نا کہ تم کس بات پہ حیران ہو. ایک آدمی نے صبح کافر کے پیٹ سے کھایا تھا اور اب ایک مسلمان کے پیٹ سے کھا رہا ہے, اور کافر 7 پیٹوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 پیٹ سے کھاتا ہے. یعنی اسلام کا اثر جسم پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تھا. اور اچھا, اب سریہ عیس, عین یا صاد, اور ابو العاص. ابو العاص کون تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے, اور ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت ہی ہو چکی ہوئی تھی. بلکہ انفیکٹ جب حضرت خدیجہ زندہ تھی اس وقت ہی انہوں نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا. کیونکہ آپ کو کچھ کسی کو پتا ہے ابو العاص بن ربی یہ کون تھے؟ حضرت زینب حضرت خدیجہ کے کون لگتے تھے؟ شاباش, بھانجے لگتے تھے. ان کے بھانجے تھے, حضرت حالہ کے بیٹے تھے. حضرت حالہ کے بیٹے تھے, اور حضرت خدیجہ نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور اس کے بعد ان کی شادی ہو چکی تھی. اچھا, یہ تو حضرت زینب کا نکاح مکہ میں ہی ہو چکا ہوا تھا اور یہ وہیں رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب چلے گئے تو یہ پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہیں تھی. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹیاں تھی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, اور پتا ہے نا کہ ان دونوں کے نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دی تھی انہوں نے. پھر کس کے ساتھ ہوئے؟ حضرت عثمان کے ساتھ, دونوں کے. حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ, اور حضرت زینب کا ان کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لوگ جو تھے جا کے ان کو کہتے تھے کہ آپ حضرت زینب کو طلاق دے دیں. آپ کیوں نہیں طلاق دیتے تھے؟ ہم سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیں گے, لیکن اس کو طلاق دیں. ان کو یہ کافروں کو ہوتا تھا نا کہ ان کے ایک بھی بیٹی نہ بسی رہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, میں نے ان کو طلاق نہیں دینی, جیسی زینب ہے ویسا کوئی نہیں. اور وہ حضرت زینب کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہوگا, میں نے آپ کو بدر کے واقعے میں بتایا تھا کہ بدر میں یہ قید ہو کے آ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فدیے کے لیے ہار بھیجا تھا اپنی ماں کا حضرت زینب نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے رو پڑے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ان کو واپس جانے دے ایسے. اور پھر ان کو کس شرط پہ واپس کیا تھا کہ حضرت زینب کو بھیج دیں گے. پھر حضرت زینب کو انہوں نے بھیج دیا تو اپنے وعدے کے پکے تھے. اب اتنے عرصے سے اب تک
یعنی اس وقت سے بدر سے لے کے اب تک 5-6 ہجری کی بات ہو چکی ہے، یہ الگ رہ رہے تھے، وہ وہاں تھے مکہ میں اور یہ مدینہ میں تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں جمادی الاول 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ آپ تو پتہ کون ہے، کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا. مقصد شام سے آنے والے قریشی قافلے کو پکڑنا تھا. یہ وہی جیسے بدر میں ہوا تھا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے تو اس کو پکڑنا ہے، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا. البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے، لیکن وہ سیدھے مدینہ پہنچ گئے، حضرت زینب کی پناہ لے لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. اب یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی قافلوں کے اندر مال لے کے جاتے تھے نا لوگ، تو ان کے صرف پرسنل مال نہیں ہوتے تھے، مطلب سارے لوگوں کے مال لے کے پھر اس سے تجارت کرنے جاتے تھے نا، تو سارا مال انہوں نے لے کے رکھ لیا اور انہوں نے باقی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا. اب ایک ابو العاص بھاگ کے اور حضرت زینب کے پاس جا کے انہوں نے پناہ لے لی. کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے لیے جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت عورتوں میں سے ایک آواز آئی کہ میں زینب بنت محمد ہوں اور میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے مسلمانوں، اور میری پناہ سب کی پناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو میں نے سنا ہے وہ تم نے بھی سنا ہے، واللہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اس طرح سے انہوں نے پناہ دی ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلمان، ہم نے لولو والمرجان میں پڑھا تھا نا کہ ایک مسلمان بھی پناہ دے دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو سب کی طرف سے پناہ ہو جاتی ہے، سارے مسلمان اب اس کو پناہ دیں گے، تو سب کی طرف سے پناہ ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو گرفتار جس نے کیا تھا، کہا جاتا ہے گرفتار کر لیا تھا ان کو، بعد میں یہ بھاگ گئے تھے، آپ نے مسلمانوں سے صحابہ کرام سے اجازت مانگی کہ اگر تم کہتے ہو تو جو ان کا مال ہے ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں اور ان کو بھی واپس کر دیتے ہیں، ان کو جانے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے داماد ہیں اور ایسے ہیں، تو ہم ان کو ایسے ہی جانے دیں. وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال سکتے تھے؟ تو انہوں نے بالکل راضی ہو گئے، بلکہ وہ ابو العاص کے پاس گئے کہ اے ابو العاص، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا مال بھی دے دیتے ہیں اور آپ مدینہ میں ہی رہیں، ہمارے پاس جانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہیں پہ رہیں، تو لیکن یہ کہ آپ مسلمان ہو جائیں. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ میں مال کی خاطر اپنا دین بدل لوں، یہ تو نہیں میں کر سکتا. اینی ہاؤ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وہ تو دے ہی دینا تھا، واپس دے دیا انہوں نے مال، اور یہ پھر مکہ واپس گئے. انہوں نے جا کے سب کی امانتیں ان کو واپس کی، اور امانتیں واپس کرنے کے بعد انہوں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے اوپر میرا حق ہے، یعنی جس کا حق میرے اوپر ہے، یعنی میں نے اس کی امانت دینی ہو، کوئی تو ایسا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بڑے امانت دار ہیں، کیونکہ جو اور لے کر گئے تھے ان کا تو سامان واپس نہیں ملا، آپ نے تو ہمارا سامان لا کے واپس دے دیا، آپ تو بڑے امانت دار ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر میں تم لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول. تو پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور سب کے سامنے حالانکہ اعلان کیا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو کچھ کہہ سکے، کیونکہ یہ بھی عبد الشمس کی شاخ سے تھے، یعنی قریش میں سے ہی تھے لیکن عبد الشمس میں سے تھے، اور بہت ظاہر یہ بھی اسٹرانگ ایک شاخ تھی، جیسے بنو ہاشم ہے اسی طرح یہ تھے، اور اس کے بھی بڑے نوبل آدمی تھے. تو تب یہ پھر واپس مدینہ آئے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کیوں نہیں اسلام قبول کرنا، علامات، لیکن اگر مسلمان ہو جاتے اور بعد میں جو بھی کرتے، اس وقت اگر مسلمان ہوتے نا، لوگوں نے کہنا تھا اچھا جان بچانے کے لیے ہو گیا، اور اب جب ہے تو اپنے اون ہز اون آئے ہیں، ہاں جیسے، یعنی ان لوگوں میں ڈگنیٹی کتنی تھی. تو ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا. یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی تھی. اس کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہوا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا تھا. یہ یاد رکھیں، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور آدمی ابھی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی ایک عدت ہے. عدت کی مدت کیا ہے کہ ایک حیض تک جو ہے نا وہ عورت جو ہے اس کے ساتھ رہے گی، اس کا کوئی تعلق نہیں رکھے گی لیکن اس کے ساتھ رہے گی، اس کو اس اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گی. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس عدت کے بعد کیا ہوگا، پھر دونوں کی جدائی ہے، پھر ان کا نکاح
نلیفائی ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اگر بعد میں عورت نے کہیں نکاح نہیں کیا, وہ ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے حضرت زینب بیٹھی ہوئی تھی, تو ابن تیمیہ کے مطابق پھر اگر آدمی کبھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ بغیر نکاح کے ہی آ سکتا ہے اس کے پاس, پھر ان کو دوبارہ نہیں کرنے کی ضرورت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہاں پہ اس معاشرے میں, کسی کا نکاح دوبارہ نہیں ہوا. جیسے جاہلیت میں ہوا تھا, چاہے آج کے دور میں کسی کا ہندوانہ طریقے سے ہوا ہو, کسی طریقے سے ہوا, جب وہ مسلمان ہوں گے تو ان کو دوبارہ نہیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے, ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے. اس سے پہلے ایک اور سریہ کی بات آتی ہے, لیکن اب چونکہ یا میں کر لوں وہ بات, تھوڑی سی چھوٹی سی بات یہ کر لیتے ہیں. سریہ خبط اس کا نام ہے, خواب اس لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کی جماعت روانہ کی تھی. ان کے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح, اور قریش کا ایک قافلہ تھا, اس کا پتہ لگانا تھا. اب جب یہ 300 کی جماعت گئی تو ان کے پاس بڑی بھوک تھی, غذا نہیں تھی, بہت ہی مشکل اس میں یہ گئے, حتیٰ کہ ایک ایک کھجور رہ گئی تھی اور اسی کو پھر کھاتے تھے توڑ کے, پھر اس کے بعد کھجور کو بھی چوسنے لگے. پھر اس کو خبط اس لیے کہتے ہیں جیش الخبط, کیونکہ خبط کا مطلب ہوتا ہے جو پتے جو جھڑ گئے ہوتے ہیں وہ خبط کہلاتے ہیں. جو جھڑ جاتے ہیں نا, جیسے گرے ہوتے ہیں اب اس طرح بالکل ایسے چورا سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ, تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے ان پتوں کو, اتنی بھوک تھی. تو پھر کیا ہوا تھا, اس میں جو مزے کی بات ہے جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ پھر یہ ساحل سمندر کی طرف کو جب گئے تو وہاں پہ ان کو اتنی بڑی مچھلی ملی, جس کو ہم آج کے وقت میں کوئی ویل مچھلی کہیں گے یا کیا کہیں گے, اتنی بڑی مچھلی ملی کہ یہ تقریباً 1 مہینہ وہاں پہ رہے. انہوں نے وہ مچھلی کھائی 300 لوگوں نے, اور پھر اس کا گوشت لے کر ساتھ بھی آئی. اتنی بڑی مچھلی تھی, اس کو یعنی حدیث کے اس میں تو امبر مچھلی کہا گیا, اب ہم اس کو ویل, بلو ویل کہہ لیں, کیا کہہ لیں, کہ اس کی جو آنکھ کی ساکٹ تھی نا, اس کے اندر 13-14 صحابہ بیٹھ گئے. اتنی بڑی وہ مچھلی تھی, اللہ کی طرف سے ان کے لیے نام تھا. تو اور پھر اس کی ہڈیاں کھڑی کی ریبس کی, اور ایک صحابی اونٹ پہ بیٹھ کے ان کے بیچ میں سے گزرے تو ان کا سر بھی ٹچ نہیں ہو رہا تھا, اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. تو پھر لیکن جب وہ کھا پی لیا, اس کے بعد آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یہ اس طرح سے تھی, مطلب مردہ تھی نا, ایک طرح سے باہر پڑی ہوئی, تو ہم نے اس طرح سے کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے دیا تھا, اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو مجھے بھی کھلاؤ. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گوشت بھی پیش کیا تھا. یہ جو وہاں پہ ساحل سمندر تھا, جب یہ ادھر سے آ رہے تھے تو اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین.